ماہواری کے پیڈز جنات کو کیوں پسند ہے؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کو کوڑے کٹ میں ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں پورا جانتے ہیں۔ گرلز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ویڈیو، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ماہواری کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ماہواری کے دنوں میں خواتین کو سوتے ہوئے جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ خواتین جو سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کے دروازوں میں ٹھونس دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتاب احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ریشے مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، موئے مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی، اسی لیے ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ایسے ناگہانی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مشکل میں پھنسنے کا سبب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جب سبب معلوم نہیں تو پھر علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو سبب معلوم ہوگا تبھی اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، شریعت محمد یہ کی ایک مثالی خصوصیات یہ ہے کہ مسلمان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے کہ اسے دفنایا جائے، اسی لیے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے جسم کو ہم نے دفنانا ہے۔ مسلمان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کی ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہے، چاہے وہ ناخن ہے، چاہے کسی حادثے میں کوئی ٹانگ بازو کٹ گئی ہے یا کوئی آپریشن ہوا ہے، اس کا کوئی مواد کسی سرجن یا ڈاکٹر کرنے نکال دیا گیا ہے۔ شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی، جسم کی کوئی اور حصہ جو کٹ کر دیا ہے، اس کو ہم نے جلائیں گے نہ اڑائیں گے اور نہ ہی پھونکیں گے اور نہ پانی میں بہائیں گے، اس حصے کو مٹی میں دفنائیں گے۔ بالوں اور ناخن کی نسبت انسان کے ساتھ اور ہم مسلمان تو اسی لیے حکم کیا ہوا ہے ان کو دبا دیا جائے، جیسے کوئی بھی کچی جگہ ہو ان بالوں کو وہاں دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں ہے، جس طرح آج ہماری طرز معاشرت اور ہمارے مکان فلیٹس پکے ہوئے ہیں، فرش پکے ہوئے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم گڑھا کھود کر اپنے ٹوٹے ہوئے بال اور کٹے ہوئے ناخن دبا سکیں، یا ہمارے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں آپ اپنے بال اور ناخن ڈسٹ بن میں ڈال کر ڈسپوز کر سکتے ہیں، ضائع کر دیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو گھروں کے دیواروں پلسٹر نہیں ہوئی ہیں یا ان کی چنائی نہیں ہوتی ہیں، ان دیواروں میں دروازے ہوتے ہیں یا مٹی کی چنائی ہوئی ہوتی ہیں، عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر ان دیواروں کے دروازوں میں رکھ دیتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائیں، اب اس کی جنات جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ ان شیطانی کو جو جادو کرتے ہیں ان کے دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیطانی جنات جو گھر میں ہیں ان کے جب نظر پڑ جاتی ہے یہ عورت کے بال ہیں اور فلاں عورت کی ہیں، اور اگر بالفرض وہ عورت جو ان میں وہ اس پر عاشق ہو جائیں گے، وہی بال پکڑیں گے، ان بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس کیا ہوا ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر جادو جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً عورتیں یہودیوں میں بال دروازوں میں رکھتی ہیں۔ اگر یہ بال کسی انسان دشمن کے ہاتھے چڑھ گئے، آپ ساری زندگی جادو کے اثر سے نہیں نکل سکتے۔ جو شیطانی جنات ان کے ہاتھوں تو لازمی آپ چھڑ جاؤ گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوئے، اس گھر میں سے کبھی جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیطانی ختم نہیں ہو سکتی۔ یا تو ان کے دبائیں یا پھر
کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں۔ اس طرح ناخن ہے، اگر اللہ نے کرے آپ نے ناخن رکھ دیا اور اگر وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے انسان دشمن کے یا کسی شیطانی جن کے آپ کے اوپر وہ جادو ہوگا جو 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ عبرت کی مثال بن جائیں گے۔ اسی لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال اور اپنے ناخن اور اسی طرح ایام کے کپڑے میں یا پیڈز ہیں ان کو کیا کریں، آپ دبائیں۔ اگر آپ دبا نہیں سکتے تو پھر آپ اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان ہے کہ کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو یوں نہیں خون باہر نکلتا، یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام اور بدبودار ہے شیاطین کے خوراک ہے۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو یا ایام کے خون ہو، جب بدن کے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا ہو وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو حرام خون ہے جو اس کے حمق یا بدبو ہو شیطانی جسم کو خوراک ہے۔ جب شیطان اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھے گا، اگر انہیں یہ بدبو خون پسند آ گیا تو پھر جس کی وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر بچہ 5 خواتین رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے ایک خاتون کے ساتھ شیطانی زنا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر خواتین آپ کو بتائیں گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑ رہا ہے، میں چکر جاتی ہوں، یہ خواب کے اندر میرے ساتھ شیطانی وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ شیطانی سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میری بازوؤں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب والی جگہ جلے گی۔ اگر وہ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کی پاخانہ والی جگہ جلے گی، کیونکہ شیطانی کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر جائے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی، اور پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی بند ہو رہے ہیں کبھی کھل رہے ہیں۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو گئے اس کے بعد علامت آئے گی کہ عورتیں موٹی ہوں گی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، اس کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا۔ جب موٹاپا آئے گا پھر جو ان کے اندر جو جنسی شہوت یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے یا ان کے اوپر جو اپنے خاوند کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جب جنات کر دیں گے پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری حدیث سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامت ہے ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی کو کیا بتائیں۔ اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو رہا نہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اپنے پیڈز کو کوڑے میں پھینکیں اس سے پہلے اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس کی گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگھتے بھی ہیں تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اگر خواتین ٹوٹے ہوئے بال، ناخن اور پیڈز کے حوالے سے احتیاط کر لیں تو قیامت تک ان خواتین پر جادو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں، ہر بری چیز سے محفوظ رکھیں۔ گرلز یہ ضرور احتیاط کریں میں نے جو بتایا ہے آپ کو۔